ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ حج کرنے اس وقت جائیں گے جب ہمارے ہاں وہ حج کرنے کی عمر ہی نہیں رہ جاتی۔ اکثر یہ جملہ سننے میں آیا جی حج کریں گے لیکن فرض ادا کر لیں۔ جی حاجی صاحب وہ فرض کون سا ہے؟ جی بیٹیاں جوان ہیں ان کی پہلے شادی کر لیں، بچوں کی شادی کر لیں، سارے معاملہ سے فارغ ہوں گے پھر حج کرنے جائیں گے۔ اچھا یہ فرض کس نے کیا ہے؟ اسی قرآن کی آیت یا حدیث میں لا کے دکھائیں کہ اتنا جہیز دے کر بیٹیوں کی شادی کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ تو اسلام نے فرض نہیں قرار دیا ہے۔ عزیز سامعین محترم، حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں پہنچنے کے لیے استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس اتنا زیادہ راہ ہو کہ وہ آ جا بھی سکتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ سکتا ہے، اس بندے کے اوپر حج فرض ہے۔ مثال کے طور پہ تقریباً 10-12 لاکھ روپیہ لگتا ہے حج کے اوپر اس دور میں۔ اتنے پیسے کسی بندے کے پاس موجود ہوں اور ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی جو 1-1.5-2 ماہ کا جو راشن ہے وہ بھی موجود ہو، ایسے بندے کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ نص قطعی کہتے ہیں قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5 ارکان بیان کیے ہیں۔ ارکان کا مطلب کہ یعنی 5 فرائض ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 پلرز ہیں۔ اگر کسی ایک پلر کو بھی گرا دیا جائے، بندہ انکار کر دے، تو سمجھ لے کہ پوری اسلام کی عمارت دھڑام سے گر جائے۔ وہ 5 پلرز، 5 ارکان کون سے، بنیادی 5 کون سی ہیں؟ ان میں نمبر 1 شہادتین، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 4 والحج، حج کرنا، یہ بھی فرض ہے لیکن اس کے اوپر جس کے پاس استطاعت ہو۔ اور نمبر 5 وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزوں میں سے جو چوتھے نمبر پہ حضور ارشاد السلام نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے حج۔ حج کرنا یہ بھی اسلام کے ارکان میں شامل ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو عبادت ہے اس کو صوفیہ کرام کہتے ہیں یہ ایک عاشقانہ سفر ہے۔ آپ دیکھیں میں آپ کے درمیان ہوں، آپ یہاں موجود ہیں، ہم گھر میں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے علاقے میں رہتے ہیں۔ اکثر لوگوں سے پوچھا جائے وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے پچھلے 40 سال سے میرے گزر چکے عمر کے، لیکن میں 2 راتیں کبھی کہیں جا کے رہا نہیں ہوں۔ میں کبھی نہیں جاتا ہوں، میں اگر کہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں، صبح کو جاتا ہوں، شام کو واپس آ جاتا ہوں، مجھے کہیں جا کے نیند ہی نہیں آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ بندے نے مہینے سوا ماہ کے لیے بندہ جاتا ہے تو اپنے بیوی بچے، گھر بار، رشتہ دار، کاروبار سب کچھ چھوڑ کے کس کے لیے جا رہا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ ایک عاشقانہ سفر ہے جس میں بندے نے کہ سوا ماہ وہاں جانا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور وہاں جا کے کوئی نرم گرم بستروں پہ نہیں بیٹھنا۔ کہیں وہ طواف کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کہیں وہ سعی کے درمیان وہ دوڑ رہا ہے، کہیں عرفات میں، کہیں مزدلفہ میں وہ رہ رہا ہے، راتیں گزار رہا ہے، گرمی کو برداشت کر رہا ہے، شدت کو برداشت کر رہا ہے، پیسے بھی لگا رہا ہے، اپنی جسمانی اس کے اندر بھی عبادت شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دولت کی عبادت وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ ایک عاشقانہ سفر ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ حج کرنے جاتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، پوچھا گیا کہ حضور ہمیں یہ بتائیں
کہ جو افضل ترین اعمال ہیں وہ کون کون سے ہیں، افضل فضیلت والے، زیادہ فضیلت والے عمل کون سے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سے اعمال سب سے افضل ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، نمبر 1 اللہ اس کے رسول کی ذات پر ایمان لانا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ قیل ثم مال، پھر پوچھا کہ حضور اس کے بعد بتائیں اور کون سا عمل فضیلت والا ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تلوار پکڑ کے میدان جنگ میں جانا اور دشمن کا مقابلہ کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ جہاد ہے۔ اور فرمایا یہ اس سے افضل، اس کے بعد افضل ترین عمل ہے۔ ثم قیل ثم مال، پھر پوچھا کہ حضور اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج مبرور، حج مقبول اور مبرور کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اچھا ابھی حدیث شریف میں لفظ مبرور آیا ہے، اس کو کہتے ہیں مقبول۔ اب دیکھنا یہ کہ حج مقبول کون سا ہے، کون سا حج قابل قبول ہے، کیسی حج کو ہم کہیں گے کہ یہ حج مقبول ہے؟ اس کے لیے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ نمبر 1 وہ حج جس کے دوران بندہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا نے وہاں آنا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوگا، طرح طرح کے لوگ، خوبصورت ترین بھی آتے ہیں، باصورت بھی آتے ہیں، وہاں مستورات بھی ہوتی ہیں، وہاں نوجوان بھی ہوتے ہیں، تو انسان کی آنکھوں کی پاکیزگی بھی وہاں ہونا یہ شامل ہے۔ انسان کے دل کی دنیا کا جو برتن ہے وہ بھی بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، کانوں سے وہ کوئی برائی نہ سنتا ہو، تو گناہ کسی قسم کا ارتکاب نہ کرے، وہ حج مبرور ہے، مقبول ہے۔ نمبر 2 وہ حج جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے، اللہ اس کو قبول کرے، اس کو بھی حج مبرور کہتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا کہ وہ حج جس کے اندر ریاکاری شامل نہ ہو، جس سے شہرت مقصود نہ ہو، اور جس میں کوئی فسق و فجور نہ ہو، وہ حج مقبول اور مبرور ہوتا ہے۔ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی قوم پر شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ یہ ریاکاری میں پڑ جائیں گے۔ آج ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، جس بندے نے عمرے پہ بھی جانا ہو تو کیا کرتا ہے، پہلے مسجد میں اوپر والا سپیکر کھول کے وہ اس نیت سے محفل کرواتا ہے تاکہ پورے علاقے کو پتہ چلے کہ میں عمرے کے اوپر یا حج کے اوپر جا رہا ہوں، ریاکاری کے لیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ خانہ کعبہ اور روضہ رسول پر پہنچتے بعد میں ہیں، ایون کہ سلام بھی بعد میں کرتے ہیں، سب سے پہلے سیلفی اتاری اپنی فیس بک کے اکاؤنٹ پہ لگا دیتے ہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دماغ میں وہاں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، پھر وہی پہلی رات جب وہاں پہ جاتے حرمین شریفین میں، پہلی رات پھر فیس بک پہ دیکھتے کمنٹ کتنے آ گئے، لائکس کتنے آ گئے، کتنے لوگوں نے ہمیں وہ کمنٹ کیا ہے، تو یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر واپس آتے ہیں پھر بتاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آج کل ہے، ایک بندہ عمرہ کر کے واپس آتا ہے اور اپنے ساتھ حاجی لکھوانا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ حاجی اس کو کہا جاتا ہے جو حج کر کے آئے، عمرے والے کو تو نہیں کہا جاتا ہے۔ تو عزیز سامعین محترم، جس حج کے اندر ریاکاری شامل ہو گئی وہ حج مبرور یعنی حج مقبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حج جس کے لوٹنے کے بعد بندہ گناہ کا تکرار نہ کرے، گناہ نہ کرے، وہ بھی حج مقبول ہے، حج مبرور ہے۔ اچھا ہمارے ہاں لوگ حج پہ جاتے ہیں، جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو حج مبرور کہا جاتا ہے جس میں بعد میں آ کے بندہ کوئی گناہ نہ کرے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، ایک اسپیسیفک ٹرمینالوجی ہے حاجی کے لیے، کہ حج کرنے کے بعد جب وہ آتا ہے تو مشہور ہو جائے یہ حاجی چھرا ہے، یعنی پہلے ایک دھاری تلوار تھی اب 2 دھاری تلوار ہے۔ پہلے حاجی صاحب کچھ نہ کچھ رعایت کرتے تھے کاروبار میں، اب تو دھڑلے سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی رکھتے ہیں اور ساتھ بے ایمانی بھی کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ نہیں ایمانداری سے کام کرنا ہے، حج کرنے کے بعد بے ایمانی ہے تیرا ہی آسرا ہی۔ تو حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد بندہ دنیا میں جب اپنے علاقے میں واپس آئے تو دوبارہ گناہوں کی دنیا سے وہ کنارہ کش ہو گیا، اس کو حج مبرور اور حج
مقبول کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ حج مبرور اور مقبول ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب بندہ حج کر کے واپس آئے تو دوبارہ اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو۔ جو لوگ وہاں یہ سعادت حاصل کر کے آئے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ پہلے یہ طلب ہوتی ہے، لیکن جب بندہ ان مقدس جگہوں کو دیکھ کے واپس آتا ہے تو پھر یہ طلب نہیں تڑپ بن جاتی ہے، اب دل تڑپتا رہتا ہے۔ ایون کہ مسجد میں کہیں وہ نعت شریف سنتے ہیں تو وہاں بیٹھے تو وہ مسجد میں ہوتے، جسمانی طور پر روحانی طور پر وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اب ان کا دل مچلتا رہتا ہے۔ وہ کہتے کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے حج فرض کر لیا ہے، عمرے پہ جانا ہے، تو وہ کہتے ادھر سے پیسے اکٹھے کرو، ادھر سے اکٹھے کرو، ہر سال عمرے پہ چلے جاؤ، کیونکہ ان کا دل کرتا ہے۔ تو دوبارہ جانے کی جو طلب اور تڑپ اگر بندے کے دل میں موجود ہو تو یہ حج مبرور یعنی حج مقبول ہوتا ہے، یہ حج کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج مبرور کا اجر کیا ارشاد فرمایا، سن کے حیران ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، فرمایا کہ ایک عمرہ کر کے بندہ آیا ہے، اب دوسرا عمرہ کرنے فار ایگزامپل ایک سال کے بعد جاتا ہے، تو فرمایا دوسرا عمرہ کرنے کے درمیان جو ایک سال کی ڈیوریشن ہے، عرصہ ہے، اس میں جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی ٹرینڈ چلا ہے، جس بندے پہ حج فرض ہوتا ہے وہ عمرہ کرنے جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، 10 ایکڑ زمین کا وہ مالک ہے، 1 ایکڑ بیچے تو کروڑوں روپیہ اس کے پاس آ جائے، لیکن نہیں، حج کرنے نہیں جاتا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ میری روح ابھی بعد میں قبض ہوگی، میری اولاد پہلے اس کو تقسیم کر لے گی، میں نے آج وہ ٹکا ٹکا کر کے میں نے جوڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری اولاد فوراً اس کو تقسیم کر لے گی۔ حج اس بندے کے اوپر فرض ہے، وہ بندہ اپنی جائیداد سیل آؤٹ نہیں کرتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، اگر حج فرض ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنے سورسز موجود ہیں، میں حج کر سکتا ہوں، تو پھر سوچیں نا، فوراً حج پہ جائیں، وگرنہ اللہ اس کے رسول آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، عمرے کی جزا تو یہ ہے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ وہ کر لیتا ہے اللہ سوائے جنت کے اور کوئی چیز اس بندے کو دیتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کو جنت ہی عطا فرماتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو قریب المرگ تھے، تو کافی دیر تک روتے رہے۔ ابن شماس کہتے ہیں پھر انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف موڑ لیا، اور اس پر ان کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے، انہوں نے چند سوالات کیے، پھر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے وہ ان کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت ابن شماس کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، بیٹا بھی بیٹھا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دیا تو میں کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے جا کے اپنا دایاں ہاتھ کریم آقا علیہ السلام کے سامنے پھیلا دیا، آگے کر دیا تاکہ میں بیعت کروں۔ اس پر کریم آقا علیہ السلام نے بھی اپنا ہاتھ میری طرف کھینچ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، حضور نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، اسلام قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے حضور میں اسلام قبول کروں گا لیکن ایک شرط ہے میری۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کرنے کہ حضور میری شرط یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ میری سابقہ کفر والی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ حضور علیہ السلام نے 3 عمل ذکر کیے، فرمایا یہ جو 3 عمل ہیں یہ انسان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، جب بندہ اسلام کی خاطر ایک علاقہ چھوڑے اور دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر جائے،
صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہجرت کی برکت سے اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اگر بندہ حج کرنے چلا جائے تو اگر 70 سال کی عمر میں بھی جائے تو اللہ 70 سالہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو حج مقبول اور مبرور ہے، یہ انسان کی سابقہ زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اس سے آگے چلیں، ایک جگہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فضیلت ارشاد فرمائی، لیکن اس فضیلت کے ساتھ حج مقبول اور مبرور کی یہ 2 شرطیں ذکر کی۔ میں وہ شرطیں بعد میں ذکر کرتا ہوں، پہلے آپ کے سامنے اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 2 شرطوں کے ساتھ بندہ حج کر کے واپس آئے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ یعنی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں نہ ہوتا، ایسے بندہ حج کر کے واپس آئے تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے 2 شرطیں، وہ کون سی؟ اب سنیں، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق راجا کا یومن ولدت امہ، فرمایا جو حج اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور وہاں رفس اور فسق نہ کرے۔ اب رفس کے یہاں 2 معنی ہیں، فلا یرفس، وہ رفس نہ کرے، رفس کے 2 معنی۔ نمبر 1 اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ احرام پہن کے اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اگر بیوی بھی اس کے ساتھ ہے تو وہاں اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہ کرے حالت احرام میں۔ ایک تو رفس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا جو رفس کا معنی ہے وہ یہ ہے، وہ بہت ہی اس سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلم یرفس، وہ بندہ منہ سے کسی قسم کی بد زبانی نہ کرے، بے حیائی والی گفتگو نہ کرے۔ یہ حج مقبول کی یہ نشانی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج جو دور گزر رہا ہے، یہاں ایک جگت سیاپا آیا ہے، جب سے آیا ہے تو ہر بندہ ہنسنے کے اوپر مجبور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پنجاب میں رہنے والے ہر بندہ سمجھدار ہے، ممبر رسول وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان لفظوں کو نہ بولا جائے، لیکن آپ سمجھتے ضرور ہیں کہ پنجابی میں جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس کے اوپر کہے بلند ہوتے ہیں تو ڈبل میننگ ورڈز ہوتے ہیں۔ اس لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ایک معنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کہ جب وہ پنجابی کا لفظ بولتے ہیں تو کہکا لگتا ہے، سننے والا وہ بھی جان جاتا ہے کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں، کہنے والے کو بھی پتہ ہے کیا مراد لے رہے ہیں۔ کہ لفظ آپ کہہ کے اس سے کوئی گندا معنی مراد لیتے ہیں، اسی کو رفض کہتے ہیں، یہی وہ رفض ہے۔ اور آپ کو میں عرض کروں کہ آج ہماری کوئی بھی محفل مجلس ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ رفض نہ ہو رہا ہو۔ ہمارے ہاں اکثر جگت کا بازار گرم ہوتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری نوجوان نسل ہے بہتر جانتی ہے، ٹک ٹاک جو ہے آپ سکرول کرتے جائیں، ہر ایک کے اندر ہر تیسرا میسج دوسرا میسج یہی ہے، وہ کلپ یہی بات کا متقاضی ہے کہ وہاں پہ بندہ کہہ لگائے۔ جتنی زیادہ ولگیرٹی ہوگی، جتنی زیادہ بےہودگی ہوگی، جتنی زیادہ بے حیائی ہوگی، جتنی زیادہ وہاں پہ بدتمیزی ہوگی، ہم اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ لوگ حج پہ جا کے وہاں بھی ان کے نیٹ چل رہے ہوتے ہیں، دن کو وہ عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، رات کو 3 بجے تک فیس بک چل رہی ہے۔ میں نے یہ شروع میں عرض کیا کہ وہاں جا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں سلام بعد میں ہوتا ہے، سیلفی پہلے اتر کے ہماری فیس بک پہ لگ رہی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس حج کے اندر رفث نہ ہو، ولم یفسق، اور بندہ گناہ نہ کرے، فسق نہ کرے، تو ایسا حج کر کے جب بندہ واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے آج اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے جہاد کون سا عمل قرار دیا؟ فرمایا جہاد الکبیری والضعیفی والمراتی۔ اگر بوڑھا شخص چاہتا ہے کہ میں جہاد کرنے جاؤں لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا ہے، تلوار اٹھائی نہیں جاتی، بندوق نہیں اٹھا سکتا ہے، اور والضعیف، اور کمزور بندہ ہے تو جوان لیکن اتنا کمزور ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتا، بیمار ہے، وہ جہاد کرنا چاہتا ہے۔ اور نمبر 3 عورت، اگر وہ چاہتی کہ میں حج کرنے جاؤں، میں جہاد کرنے جاؤں
لیکن نہیں جا سکتی عورت کو اجازت نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تینوں خوش نصیب اگر جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جہاد یہی ہے کہ یہ حج کرنے کے لیے وہاں چلے جائیں، یہ حج کریں گے اللہ ان کو جہاد کا ثواب بھی عطا کر دے گا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک اور بھی ذکر فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھے حضرت ابو حازم المدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، کشف المحجوب میں آپ نے ذکر کیا۔ تو ایک دفعہ کوئی بزرگ ان سے ملنے کے لیے آئے، تو جب وہ ملنے کے لیے آئے تو وہ آرام کر رکھے تھے، جیسے ہی وہ آرام کرنے سے بیدار ہو کے آئے سامنے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے سلام لیا، تو سلام لینے کے بعد آپ نے پوچھا جی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو حازم المدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں آرام کر رہا تھا تو میں نے خواب میں سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو کریم آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا یہ جو بزرگ تمہارے پاس ملاقات کے لیے آ رکھے ہیں ان کو کہو کہ واپس چلے جاؤ، ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہارا حج قبول فرما لے گا۔ کیونکہ ماں وہاں اکیلی تھی، اس کو ضرورت تھی، تو والدین اگر بوڑھے ہوں، اتنے زیادہ ضعیف ہوں کہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو آپ حج کو اگر ڈیلے کر دیں اگلے سال کے لیے تو اتنی اجازت ہے۔ اگر فرض ہے آپ کے اوپر اور آپ اس کا کوئی متبادل آلٹرنیٹ رکھ سکتے ہیں، مثلا کسی بندے کو ہائر کر لیں، کوئی موسی رکھ لیں، کوئی نوکر رکھ لیں جو ان کی خدمت کریں، تو ایک ماہ میں کر کے آپ اپنا فریضہ حج ضرور ادا کریں۔ اچھا یہاں یہ بھی میں عرض کروں، ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ حج کرنے اس وقت جائیں گے جب ہمارے ہاں وہ حج کرنے کی عمر ہی نہیں رہ جاتی۔ اکثر یہ جملہ سننے میں آیا جی حج کریں گے لیکن فرض ادا کر لیں۔ جی حاجی صاحب وہ فرض کون سا ہے؟ جی بیٹیاں جوان ہیں ان کی پہلے شادی کر لیں، بچوں کی شادی کر لیں، سارے معاملہ سے فارغ ہوں گے پھر حج کرنے جائیں گے۔ اچھا یہ فرض کس نے کیا ہے؟ اسی قرآن کی آیت یا حدیث میں لا کے دکھائیں کہ اتنا جہیز دے کر بیٹیوں کی شادی کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ تو اسلام نے فرض نہیں قرار دیا ہے، یہ تو آپ نے اپنے رسم و رواج بنائے ہیں کہ ہم نے اتنا بیٹیوں کو جہیز دینا ہے تو وہ کرنا ہے۔ بھائی دیکھیے اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تو آپ کے اوپر حج کرنا یہ فرض ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے، سرکاری ملازمین یہ کہتے ہیں کہ حج اس وقت کریں گے جب ریٹائر ہو جائیں گے، تو عجیب معاملہ ہے۔ جس 60 سال کی عمر والے بندے کو حکومت قبول نہیں کرتی ہے، کہتی ہے ریٹائر ہو گیا، اب اس کا جسم چیجائے کہ جیسا بھی ہے، اب یہ جسمانی طور پر ذہنی طور پر وہ لیول نہیں رکھتا ہے کہ ہمارے لیے وہ سرکاری جاب کے اندر وہ ہمارے کام کرے، وہ ریٹائر کر کے گھر میں بھیج دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم 60 سال کے بعد حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں حج جوانی دا تے بوڑھے ورے تکے، یہ کوئی عام کام تو نہیں ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، وہ طواف کرنا، عرفات مزدلفہ میں جانا، وہ راتوں کو اٹھنا، وہ بڑا مشکل یہ کام ہے۔ ہمارے ہاں عجیب ٹرینڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس وقت جائیں گے جب فرض ادا کر لیں۔ فرض آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ سنیں جو لوگ حج کے لیے پیسہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا اکثر لوگوں کے پاس جائیداد موجود ہے اور وہ 1 ایکڑ زمین فروخت کر کے حج کرنے نہیں جاتے ہیں، پتہ بھی ہے 1 ایکڑ اگر میں نے بیچ لیا 9 ایکڑ باقی رہیں گے، اتنی میرے پاس دولت آ جائے کہ میں ایزیلی حج بھی کر سکوں گا، واپس بھی آ سکوں گا، لیکن وہ حج نہیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ ذرا غور سے سنیں۔ اور روایت کرنے والے حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مالا کا زادن و راحلتن، فرمایا جس کے پاس زاد راہ ہو اور سواری بھی ہو، یعنی دوسرے معنوں میں آنے جانے کا مکمل خرچہ موجود ہو، تبلغ الی بیت اللہ، اور اتنا خرچہ ہے کہ وہ حج بندہ کر سکتا ہے، ولم یحج، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، تو اگلے لفظ دیکھیں، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، فرمایا کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے چاہے میری طرف سے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے۔ استغفر اللہ، حج فرض ہے کرنے ہی نہیں جاتے۔ اب یہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عزیز سامعین محترم،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، جسمانی طاقت بھی موجود ہے اور مالی طاقت بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو پھر اپنی روحانی طاقت کو بڑھائیں اور چلیں اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے۔ حج کے قافلے رواں دواں ہیں، اور کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو حج کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے، ان کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظام فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے نامہ اعمال میں حج کی نیکی ہوگی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے یا اللہ یہ کہاں سے؟ اللہ فرمایا کہ جب حج کے قافلے جاتے تھے تیرا دل بھی تڑپتا تھا، تیری اسی تڑپ کو دیکھ کے میں نے تمہارے نامہ اعمال میں حج کی نیکی کو بھی شامل کر دیا۔ آپ نے حج کے موضوع پہ سنا جمعہ، آپ بھی دل میں تڑپ پیدا کریں کہ یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں سب سے پہلے تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، تیرے محبوب کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آؤں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے بار بار لا تعداد بار حرمین شریفین کی بات بحاضری عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔